سنیے، کچھ سنیے یا نہ سنیے، جناب شاہنواز حسین صاحب کی تقریر سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے جو تلاوت کی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور قرض حسنہ دو، اور جو کچھ بھلائی میں سے اپنے لیے تم آگے بھیجو گے تو اس کو تم اللہ کے پاس پاؤ گے اور وہ بہتر اور اجر عظیم ہوگا۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، بے شک اللہ تعالی حکم کرتا ہے اس بات کا کہ امانت والوں کو پہنچا دو۔ جس طرح آج دنیا میں اپنے حق طلبی کے لیے عدالتوں اور حکومتوں کا سہارا لیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح کل قیامت کے دن بھی ہوگا۔ غربا اور مساکین اور فقراء حضرات حشر کے میدان میں جہاں اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، مالدار لوگوں کے گریبان پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لائیں گے۔ فقراء اور غریب حضرات اللہ سے شکایت کریں گے کہ یا اللہ العالمین، یہ وہ ظالم انسان ہے جس نے دنیا میں میرا حق مارا تھا، اب اس سے میرا حق دلوایا جائے۔ چنانچہ اس وقت مالدار لوگوں کے نیکیاں ان غربا اور فقراء کے حوالے کر دی جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ کعبے کے دروازے کو پکڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کعبہ کی برکت سے تو میرا گناہ معاف کر دے۔ آقا مدنی کریم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں، تو نے کیا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تو اتنا رو رہا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے عرش و کرسی لوح و قلم سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ان سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو یہ بتا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ تعالی بڑا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالی بڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بیان کر اپنے گناہ کو۔ اس شخص نے کہا کہ میں ایک مالدار آدمی ہوں، جب بھی کوئی محتاج، جب بھی کوئی فقیر، جب بھی کوئی مسکین، جب بھی کوئی ضرورت مند، جب بھی کوئی حاجت مند میرے پاس آتا ہے تو میرے بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور مجھے ان سے سخت نفرت ہوتی ہے اور میں کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ کم بخت دور ہو جا، یہاں سے چلا جا، کہیں تیرے برے اعمال کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ عالم کی تمام مخلوق جل کر راکھ ہو جائے۔ اور فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس نے مجھے حق کی ہدایت کے لیے بھیجا کہ اگر تو 1000 سال تک بھی کعبہ میں نماز پڑھتا رہے اور روزہ پر روزہ رکھتا رہے اور اس قدر روئے کہ آنسوں کا دریا بہہ پڑے اور آنسوں کے پانی سے درخت پیدا ہو جائے اور لوگ ان سے فائدہ حاصل کرنے لگے، باوجود یہ کہ تو بخیل پر مرے گا تو تو دوزخ میں جائے گا، کیونکہ بخیل کفر کی جگہ پر ہے اور کفر کا بدلہ آگ ہے۔ اسلام کے پاسبانوں غور تو کیجئے غربا اور فقراء کا حق ماننے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بخیل تھا جو لوگوں میں ملعون اور بخیل سے مشہور تھا۔ ایک دن ایک مجاہد فی سبیل اللہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ اے فلاں، مجھے جہاد کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو قتل کرنا ہے، لہٰذا مجھے ایک تلوار دے دو۔ اس بخیل نے انکار کر دیا۔ مجاہد نامراد ہو کر واپس جانے لگا۔ اچانک اس بخیل کو احساس
احساس ہوا اور اس نے مجاہد کو واپس بلایا اور اس کو ایک تلوار دے دی. وہ مجاہد دعا کرتا ہوا خوشی خوشی روانہ ہو گیا. راستے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے معلوم کیا کہ اے مجاہد یہ تلوار کہاں سے آئی. اس نے بتلایا کہ فلاں شخص نے دی ہے. یہ سنتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بخیل کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. راستے میں ایک عابد سے ملاقات ہوتی ہے جس نے 70 سال تک عبادت و ریاضت کی تھی, روزہ پر روزہ رکھا تھا. اس نے معلوم کیا کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتلایا کہ فلاں شخص کے گھر جو بخیل سے مشہور ہے اس کو جنت کی بشارت دینے کے لیے جا رہا ہوں. اس عابد نے کہا کہ حضرت اس کے پاس مت جائیے, ایسا نہ ہو کہ اس کی بدعملی کی وجہ سے ہم لوگ ہلاک نہ ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس وقت وحی نازل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ اس عابد سے کہہ دو کہ اس بخیل کو جہاد فی سبیل اللہ میں ایک تلوار صدقہ کرنے کی وجہ سے اس کو جنت دے دی گئی, اور اس عابد سے کہہ دو کہ بدعملی کی وجہ سے اس کی جگہ میں گرا دیا گیا ہے. مسلمانوں, اصل بات یہ ہے کہ آج دین کی اہمیت ہمارے اندر سے نکلی جا رہی ہے. دین مٹتا جا رہا ہے. قرآن کریم عدالتوں سے نکالا جا رہا ہے. غریب اور مسکین مسلمانوں پر ہر غیر ہنس رہے ہیں. تمہاری بیوہ عورتیں غیر مسلموں سے بھیک مانگ رہی ہے. تمہاری یتیم اولادیں غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر رحم و کرم, ہمدردی, عفو و محبت کا جو مادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا, جو قرآن کریم نے سکھایا تھا, جو صحابہ اکرام نے اپنایا تھا, جس کی مثال علماء متین نے پیش کی تھی, وہ مادہ ہمارے اندر سے نکل چکا ہے. دوستو, جس وقت ہندوستان آزاد ہوا تھا اس وقت 4 کروڑ مسلمان تھے, لیکن اس وقت سے لے کر اب تک کتنے مسلمانوں کو کاٹا, کتنے کو چھاٹا, کتنے کو پیٹا, کتنے مسلمانوں کو تختے دار پر لٹکایا گیا. یاد رکھو, یہ مسلمان کوئی گھاس اور بھوس نہیں, یہ مسلمان کوئی گاجر اور مولی نہیں, یہ مسلمان تو گلاب کا پودا ہے. جتنا کاٹو گے اتنا بڑھے گا, جتنا چھاٹو گے اتنا پھیلے گا. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں, آج کے موجودہ وقت کے دجالوں سے, شیطان کے چیلوں سے, اگر اللہ نے وقتی طور پر تمہیں حکومت دی ہے, اگر اللہ نے وقتی طور پر تمہیں کرسیاں دی ہے, تو ان کرسیوں کو غلط استعمال مت کرو. ورنہ ایک بات یاد رکھنا, یدا یدا ہی دھرم سگلانی بھوارتی بھارتا ابھی ادھانم دھرم سستا میں, کہ دھرم کے نام پر اگر لوگوں کو لڑایا, مسجد مندر کے نام پر اگر لوگوں کو لڑانے کی کوشش کی, تو جس طریقے سے راون کو مٹانے کے لیے ایشور خود اس دھرتی پر اتر آیا تھا, تمہارے گرنتوں کے حوالے سے کہتا ہوں, اگر تم یہ کام کیے, بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نام پر یہ جملے بازی کیے, تو ٹھیک ہے, مسلمان آپ کو کندھا سے کندھا ملا کر ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. لیکن ریل میں اگر واقعاتاً دل کے اندر درد ہے تو مان لو آصفہ کو اپنا بہن ان کے ریپس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکاؤ. لیکن آج تک ان کے مجرم فرار ہے, پولیس پرشاسن کو 2 لاکھ روپے دے دو, کیس وہیں سے ڈاؤن کر دیتے ہیں. یہ لوگوں حقیقت پوچھتے ہو تو یہ اس کی حقیقت کہ جس دن کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا, جس دن کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا تھا, جس دن کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنے وطن کو خیر آباد کہا تھا, جس دن کے لیے بے شمار لوگوں نے جیلوں کے عدیدیں برداشت کی تھی, جس دن کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنے اپنے بچوں کو یتیم اور بیوی کو بیوہ بنایا تھا, جس دن کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنے گردنیں کٹوائی تھی, وہ دین ہم تک بغیر کسی قربانی کے پہنچا ہے. اسی لیے تو ہمیں اس کی حفاظت
حفاظت کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور مال خرچ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔